فرما رہے تھے، وقت بہت کم تھا، باتیں بہت زیادہ تھیں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ باتیں چلتی رہیں اور ہم فتح اللہ کو تشریف لائیں، توبہ اور انابت اللہ کے موضوع پر آپ سے خطاب فرمائیں۔ شیخ موصوف آج پوری دنیا میں معروف شخصیت ہے، ہر کوئی جانتا اور پہچانتا ہے۔ شارجہ میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کی دعوت پر کئی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس وقت آج جمعیت کی دعوت پر یہاں تشریف لائے، میں جمعیت کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور توبہ و انابت اللہ کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام، محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ تمام حضرات کو یہاں اکٹھا ہونے اور دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع عطا کیا، اور اللہ کے بعد ہم شکر گزار ہیں جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں یہاں کچھ خطاب کے لیے دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پہنچے۔ ہمارے امیر ناظم جماعت موجود ہیں، وہ ہم سب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دوستو، ہمیں جو موضوع دیا گیا ہے آپ نے سنا، توبہ اور انابت اللہ، اور ٹائم ہمیں 45 منٹ دیا گیا، لیکن میں نے گھڑی نہیں دیکھی، کہیں ایسا نہ ہو زیادہ ہو، کچھ بات 2-4 منٹ پہلے بتا دیجیے گا۔ تو دوستو، اب موضوع تو ہمارے سامنے اصل میں 3 الفاظ تھے: توبہ، استغفار، انابت اللہ۔ لیکن اب ہم سب سے پہلے توبہ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ توبہ، استغفار، انابت اللہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں تینوں تقریباً سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، کسی کا تعلق مستقبل سے، اور کسی کا تعلق جو ہے حال سے ہوتا ہے۔ معنی سب کا یہی ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، نادم اور استغفار، نادم اور شرمندہ ہو۔ توبہ کے معنی اصل میں آتے ہیں دوستو پلٹ آنے کے۔ عربی زبان میں، عربی لغت میں توبہ کے معنی آتے ہیں پلٹ آنا، واپس آ جانا۔
شریعت کے اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ کے خوف سے نہیں، کیونکہ انسان اس شرط میں نے بتائی کہ انسان برائیاں کر رہا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے برائی کو چھوڑ کر کے نیکی کے طرف آ جائے، اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ اور میں نے یہ ایک لفظ بتایا، اس کو ذہن نشی کریں، چونکہ انسان بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، ممکن ہے ایک چوری کرے، 2-4 ڈنڈے پولیس کے پڑ گئے، آئندہ چوری نہیں کروں گا، چوری سے تو بعد آیا لیکن رب کے ڈر سے نہیں بلکہ پولیس کے ڈر سے۔ ہو سکتا ہے مسجد میں جوتا چور آتا ہے، نیت کیا ہے کہ دیکھیں سب سے اچھے جوتے کس کے ہیں، لیکن مشکل کیا ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد جب جوتا چوری کرنا چاہا تو دیکھا کوئی نمازی دیکھ رہا ہے، نمازی کے ایک انسان کے ڈر سے گناہ تو چھوڑا لیکن اس کو توبہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ توبہ کہتے اللہ کے خوف سے بندہ گناہ کو ترک کر کے نیکی کی راہ پر آ جائے، دوستو اس کو کہا جاتا ہے توبہ۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں، اختصار کے ساتھ اس کو سمجھیں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں توبہ کا معنی یہ ہے، بسا اوقات ہمارے ناظم صاحب کے سامنے یا ان کے سامنے کوئی انسان آیا، انہوں نے ڈانٹ پھٹکار کی تو بس توبہ بھائی اب آئندہ تو ایسا نہیں کروں گا، بلکہ بسا اوقات یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ایک انسان کسی کی غیبت کرنا چاہتا ہے، کسی کی شغلخوری کرنا چاہتا ہے تو پہلے کیا کہے گا؟ بھائی بس اللہ معاف کرے، غیبت بہت بری چیز ہے، پہلے توبہ کرتا ہے پھر غیبت شروع کرتا ہے۔ اور یہ شاید ہر ایک نے دیکھا ہوگا، جب کوئی کان پکڑے کہ بھائی اللہ معاف فرمائے غیبت بہت بدترین چیز ہے، سمجھ جاؤ کہ اب وہ غیبت و چغلی کرنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ غیبت کے 3 ارکان ہیں، انہی ارکان کو پہلے سمجھو۔ نمبر 1، انسان جو گناہ کرتا ہے، جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گناہ تو چھوڑتے ہیں لیکن وقتی طور پر۔ تو پہلی چیز ہے دوستو، گناہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، آئندہ، اور بہت سارے واقعات ہیں کہ انسان توبہ کرتا ہے، گناہ چھوڑتا ہے لیکن ارکان نہیں اس کے اندر پائے جاتے۔ مثلا شوال کا مہینہ ہے، رمضان گزر گیا، شوال کا مہینہ تھا، تقریباً 10-12 تاریخ تھی شوال کی۔ ایک انڈین تاجر وہ بڑا اشارہ کیا، ٹیلی فون کیا، نہیں شیخ صاحب آپ ہمارے ہاں ضرور آئیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بہرحال گئے اس کے ہاں، گیا اس کے ہاں تو دیکھا ماشاءاللہ عجیب منظر تھا وہاں، ایک طرف ندوی بیٹھا، دوسری طرف قاسمی بیٹھا، تیسری طرف مظاہری بیٹھا، ایک دو نہیں، شاید ہندوستان کے جتنے بڑے ادارے تھے سب کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اتفاقاً میں پہنچ گیا وہاں۔ اب مولانا صاحب سارے لوگ، اس شیخ نے کہا شیخ آئیں بیٹھے، یہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ سے فلاں جگہ، ہمیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتایا، بات ختم ہو گئی۔ سارے حضرات نے مسئلہ کچھ اور بتایا، ہم نے اس کو مسئلہ بتایا، قرآن کی آیت و حدیث پڑھ کر کے کہا ہمیں معلوم تھا کہ چاروں بیٹھے ہیں، جس سے پوچھا تو 4 راستے میں لے کے جائیں گے لیکن صراط مستقیم پر کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ حیرت کی بات استادی کی سن کر پھر میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور آپ کے عمرے کو قبول کریں۔ ہر سال آپ رمضان میں آخری عشرہ حرم میں گزارتے ہیں،
اعتکاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے۔ اور آپ تو ہر رمضان آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور خانہ کعبہ میں گزارتے ہیں۔ کہا میں نے تو اس کی حوصلہ افزائی کی، لیکن یہاں جو چھپا رہتا ہے وہ بات بڑی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا مولانا بات اصل یہ ہے، ہم تاجر آدمی ہیں، سال کے 11 مہینے جھوٹ بولتے ہیں، مال ہوگا چائنا کا اور ہم بیچتے ہیں جاپان کا بنا کر کے، سال میں ہوگا کوریا کا، ہم بنگلہ دیش کا ہم بنا کے بیچتے ہیں کوریا کا۔ اصل میں ایسا ہے 11 مہینے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم رمضان میں چلے جاتے ہیں، شیخ سدیش کی 45 منٹ کی دعا 27ویں شب کی خبر رو رو کر کے آمین کرتے ہیں اور سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس لیے جاتے ہیں، سوچتے ہیں سال بھر کا گناہ معاف ہو جائے تو اب رمضان کے بعد گناہوں کا نیا اکاؤنٹ شروع ہوگا تو جمع نہیں ہوں گے۔ توبہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، سال بھر کے گناہوں کو معاف کر لو تاکہ زیادہ جمع نہ ہو، اب اگلے سال کا گناہ شوال سے پھر شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس نے سوچا جیسے ہمارے لین دین کا معاملہ پرانے اکاؤنٹ نئے اکاؤنٹ کا ہے، ایسے توبہ استغفار کا بھی معاملہ ہے۔ تو دوستو یہ شرط ہونی چاہیے اللہ یعودا، توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ انشاءاللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ نمبر 3 جو بہترین رکن ہے بلکہ سب سے عظیم ترین وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، جس کو چھوڑ رہا ہے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا وہ سمجھنا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو توبہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ توبہ تو بہت ساری ہو جاتی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ کیا میرے بھائیوں؟ الندامۃ توبہ، الندامۃ توبہ، الندامۃ توبہ، او کما قال علیہ السلام۔ اے لوگوں، توبہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اسے احساس ہو کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا، رب کو ناراض کیا، جہنم کے مستحق بنے، ہم اپنے خالق مالک کی بے وفائی کیا، وہ صدق اس کے دل میں ندامت ہو۔ اگر گناہ پر ندامت نہیں ہے، حرام چوریاں کیا، حرام غیروں کا مال کھایا، حرام کاریاں تو کی، لیکن سوچتا ہے کیا بگڑا، توبہ کا دروازہ کھلا، توبہ کر لیے معاف۔ پچھلے گناہوں پر اس کو ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ اگر اپنے گناہ پر نادم نہیں، شرمندہ نہیں، اسے اللہ کی نافرمانی کا احساس نہیں، تو میرے بھائیو یہ زبانی توبہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ہمیں ایک حدیث یاد آئی، اس کو پتہ سن لینے کے بعد انشاءاللہ توبہ کا ایک تیسرا رکن جو ہے، ابھی ہمارے ادیب صلی ابو رضوان بتا رہے تھے، سارا معاملہ ہے کہ نفس میں احساس پیدا ہو کہ ہم نے رب کی نافرمانی کی، ہم نے یہ گناہ کیا، اسلام کی مخالفت، خالق کی بے وفائی، یہ حرام کار، ہم نے حدود اللہ کو توڑ دیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جو توبہ کی جاتی ہے یہ توبہ کا تیسرا رکن ہے، اور یہی توبہ کا سب سے عظیم ترین رکن سمجھا جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث، لیکن حدیث بیان کرنے کے پہلے بتا دوں کہ حدیث سننا وقت کم ہے، اگر کوئی بات قابل اشکال ہو تو ان مشاہد یا ہمارے محترم دکتور فضل الرحمان سے رجوع کر لینا، اپنے سے ریسرچ نہ کرنا۔ اپنے سے ریسرچ کرنے لگو گے تو بیڑا کر دو گے۔ اپنے سے ریسرچ کرتے 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 ہم مسجدوں کو چھوڑا داعش تک پہنچ گئے ہیں۔ اپنے سے ریسرچ کرنے کا انجام ہے ریسرچ یہ کریں گے، ریسرچ یہ کریں گے، یہ کر کے بتائیں گے کیا کیا چیز ہے۔ اپنے سے ریسرچ کرو گے تو وہی ہوگا۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں،
دوسرا بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ہو دنیا میں کسی نے ایسی نماز نہیں پڑھی تھی۔ یہ کون تھا؟ جس نے اپنے سے ریسرچ کیا۔ بہرحال ہمارے دادو صاحب جیسا کوئی آدمی دیکھا، حضرت یہ کیسی نماز؟ حدیث کے اندر ہے، مشکات کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہیل کے نماز پڑھنا، چوم کر کے۔ اللہ اکبر! نادو صاحب بھی پریشان، ہمارے مفتی صاحب بھی پریشان۔ وہ کون سی مشکات ہے جو اس کو حدیث مل گئی؟ آج تک کوئی ایسی نماز نہیں پڑھا چوم کر کے، کہاں مل گئی؟ اچھا کتاب لے کے آؤ تو اردو میں مظاہر حق، کتاب کا نام یاد رکھنا، مظاہر حق میں لکھا تھا اللہ رسول کان یخفف صلاتہ، اللہ کے رسول ہلکی نماز پڑھاتے تھے۔ کون سی نماز تھی؟ ہلکی، تو اس ہلکی میں یہ بڑھا دیا اللہ، اور کہتا ہیل کے چوم کر کے۔ سوچو یہ اپنے سے ریسرچ کرنے والوں کا انجام ہونا ہے۔ اب کسی کا فتوا نہیں، مفتی اعظم شیخ فضل الرحمان کو فتوا دے جاؤ، وہ مولوی ہے، قرآن اور حدیث ہمیں چاہیے، حدیث کو ہوتے ہوئے کسی مولوی کی بات ماننا شرک ہے۔ ریسرچ کیا، ہلکے کے بجائے ہیل کے بنا دیا اس نے۔ تو میرے بھائیو حدیث بتا رہا تھا مسند احمد بن حنبل کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام التوبۃ الندامہ، ندامت شرمندگی، انسان کے دل میں دوستو اپنے گناہ پر ندامت ہو، روئے۔ بلکہ ایک حدیث بتائیں، شاید کہ ہمارے مشائخ کے نگاہ سے گزری ہوگی۔ اللہ اکبر! حضرت ابو ایوب الانصاری صحابی مشہور ہیں، اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، جنہوں نے بخاری کی عظیم الشان شرح لکھی، فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں، لیکن حدیث سمجھ میں کچھ اشکال ہو تو علماء سے پوچھ لینا۔ ابو ایوب الانصاری ایک دن بیٹھے تھے، ماشاءاللہ درس دے رہے تھے، بہت لوگوں کو حدیث سنائی، کہا کہ لوگوں غور سے سننا، لوگوں کتنے انسان ایسے ہوں گے، بعض خوش نصیب، بعض مسلمان اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو اپنے برائی کی برکت سے جنت میں جائیں گے اور نیکی کے نحوست سے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر! سننے میں آ رہا ہے، آ رہا ہے سننے میں؟ ہاں ماشاءاللہ! اگر ووٹ میں اپنا ہاتھ اٹھا دیے ہوتے تو شاید کوئی مسلمان ادھر مل گیا ہوتا۔ ابو ایوب الانصاری صحابی رسول اور امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث صحابی کا قول ہے، لیکن فلہ حکم المرفوع، لیکن حدیث مرفوع نبی کا فرمان سمجھی جائے گی۔ کیا کہا؟ کتنی پیاری بات! توبہ! کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی گناہ کی برکت سے کہاں چلے جائیں گے؟ وہ جنت میں۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو اپنی برائی نیکی کے نحوست سے کہاں چلے گئے؟ جہنم میں۔ سارے لوگ پھڑ اٹھے، ارے صاحب زبان سے کیا نکل رہا ہے، آپ تو کافر ہو جائیں گے۔ کہا کیا ہوا؟ کیا کہا میں نے؟ کہا آپ نے تو الٹا کر دیا۔ میں نے کہ کیا الٹا کیا؟ کہا الٹا یہ کر دیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ اپنے برائی کی برکت سے جنت میں اور نیکی کے نحوست سے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے آپ شاید سبقت لسانی سے الٹا کر گئے۔ کہنے لگے میں ہوش حواس میں ہوں، نہیں ہوش حواس میں ہوں، ہمیں کوئی اس کی ہوش حواس میں ہو، سبقت لسانی نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ کہا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟
آپ کو لوگوں نے سوچا شاید ابھی بھی ان کو خیال نہیں آیا کہ زبان سے کیا نکلا. حضرت آپ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا آپ نے کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے برائی کی برکت سے جنت میں اور نیکی کی نحوست سے جہنم میں چلے جائیں گے. کہا وہ سوال میں یہی میں نے کہا زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا فتویٰ سنا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ دیکھو اللہ اکبر یہ ہے اس کا توبہ کا رکن. کیا کہا کہ میرے بھائیو دیکھو ایک انسان توبہ کی برکت التوبہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو, اسے احساس ہو کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے, ہم نے رب کی نافرمانی کی, اس کی سزا کیا ہے, اس کی وعید کیا ہے, اس گنہگار کا ٹھکانہ کیا ہے, ہمارا دین اور ایمان کتنا برباد ہو گیا. آدمی کو احساس ہو. کہا دیکھو ایک آدمی نے گناہ ایک مرتبہ کیا لیکن اللہ کا ڈر تھا, اپنے گناہ پر نادم ہوا, اپنے گناہ پر شرمندہ ہوا, اس کی ندامت نے اس کو توبہ کرنے پر آمادہ کر دیا, توبہ کیا. پھر 2-4 دن کے بعد گناہ یاد آیا, پھر وہ توبہ کرتا ہے. اللہ فلاں موقع پر میں نے گناہ کیا, تو دیکھ رہا تھا, دنیا نے کسی نے نہیں دیکھا, اللہ تیری نافرمانی میں نے کیا, اللہ تو مجھے معاف کر دینا. چلو رو جاتا ہے, گڑگڑاتا ہے. ایک عرصے کے بعد پھر اس کو اپنا گناہ یاد آیا اور اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے. حضرت ابو ایوب الانصاری نے کہا گناہ ایک مرتبہ کیا لیکن ندامت کی وجہ سے اپنے گناہ پر زندگی میں 1000 مرتبہ رویا اور رب کے سامنے 1000 مرتبہ توبہ کیا. اس ایک گناہ کی وجہ سے رب سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ گناہ ایک مرتبہ کیا اور توبہ جیسی نیکی اور رب کے خوف سے ہونے جیسا عمل 1000 مرتبہ کیا ہے. شاید وہ گناہ اس سے نہ ہوا ہوتا تو رب کے سامنے زندگی میں کبھی اتنا نہ ہوتا. اب لوگوں کے بات سمجھ میں آئی, بات بالکل درست ہے, برائی کیا لیکن ایک برائی پر رویا کتنی مرتبہ, توبہ کتنی مرتبہ کیا, 1000 مرتبہ رویا. نمبر 2 رہی بات کچھ لوگ ایسے لوگ نے کہا ہاں ابھی تو دماغ کھل گیا. آپ نے بالکل صحیح کہا, بلکہ ہماری نادانی تھی جو ہم نے آپ پر اعتراض کیا. کہا اچھا دوسری چیز کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں اپنے نیکی کی وجہ سے چلے جائیں گے. لوگوں نے کہا یہ منطق سمجھ میں نہیں آتی. کہا کہ انسان نے نیکی کیا, مسجد بنائی, مدرسہ بنایا, بڑے بڑی تقریریں کی, بڑے بڑے درس دیے, لیکن شیطان نے نیکی کی وجہ سے اس کے دل میں کبر اور غرور پیدا کر دیا. جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے صالح, 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا صالح, اللہ اکبر نقل کرتے ہیں میرے والد احمد بن حنبل کا جب انتقال ہونے لگا پانی ایسے رکھا ہوا تھا, ہمیں اشارہ کیا پانی لاؤ. کہا جب پانی بھر کے لانے لگا اور سوچا کہ چمچے سے منہ میں گرائے, بڑے زور سے جا کر ہرگز نہیں. کہا میں گھر کے کنارے ہو گیا کہ پانی مانگا اور پھر ہمیں روک دیا. کہا پھر دوسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پانی مانگا, دیکھے جا پانی دیا, قریب لے کے لا ہرگز نہیں, انکار کیا. پھر میں دور جا کے کھڑا ہو گیا کہ والد صاحب ہو کیا گیا ہے, بار بار پانی مانگتے ہیں اور میں پانی دیتا ہوں تو ڈانٹتے ہی ہمیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد 30 منٹ تو پانی مانگا, بیٹے صالح ذرا پانی لاؤ. جب پانی لے کے آیا اور منہ میں ڈالنا چاہو پھر بڑے زور سے ڈانٹا. پانی رکھا, افسوس کرتا ہوا جا کے دور بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد والد صاحب مسکرائے اور کہا بیٹے ذرا پانی لے کے کیا. پانی پلایا, پی نہیں سکتے تھے, میں نے چمچے سے ڈالا. میں نے کہا والد صاحب آپ پانی مانگے
لیکن پانی آپ پینے کے لیے جب مانگا پلانے لگا تو آپ ڈانٹ دیتے تھے. 3 مرتبہ آپ نے ہمیں بھگا دیا. کہا دیتے بات اصل یہ ہے ہمارے اوپر بڑی آزمائش آئی. خلق قرآن کا مسئلہ آیا, اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا. پھر بادشاہوں نے ہمیں دے کر کے مال دے کر کے خریدنا چاہا, ہمیں اللہ نے بچا رکھا. شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا. ابھی آخری وقت میں کہتا ہے احمد دنیا چھوڑ کر کے تم جا رہے ہو, بغیر حساب کتاب کے سیدھے تم جنت میں جاؤ گے. تم نے اتنی نیکیاں کر ڈالی ہے, اتنی حدیث کی خدمت کی ہے, اتنی آزمائش میں تم ثابت قدم رہے, اب تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. بیٹے ہر بار استعمال کیا ابلیس. جب کچھ نہ ملا تو ہماری نیکیوں کو یاد کرا کے ہمارے دل میں کبر اور غرور و تکبر پیدا کرنا چاہتا تھا. اور بیٹے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر آ گیا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو میرے بھائیوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں نیکیاں تو بہت تھیاں لیکن اپنی نیکیوں پر عجب کبر اور غرور. کہاں آپ لوگ جانتے ہیں صحیح مسلم مختصر اور سنن ترمذی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حدیث تو بڑی طویل ہے. حدیث کو بیان میں اتنی حیرت نہ اور ایسی نصیحت آموز حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنا چاہتے تھے تو 3 مرتبہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتی. صرف اس حدیث کے مضمون اور اس کی ہولناکی, اس کے انجام کو دیکھ کر کے 3 مرتبہ زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئی. حدیث کیا ہے؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جہنم میں 3 قسم کے لوگوں کو ڈال کر کے جہنم کو بھڑکایا تیار کیا جائے گا, اور جب ان کو ڈال کے جہنم خود بھڑک اٹھے گی تو اس کے بعد دوسرے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا. وہ کون ہے بھائی؟ نہ کوئی رام کا پجاری ہے, نہ لکشمن کا پجاری ہے, نہ کون کس کا بتائیں کچھ نہیں. ایک ہے عالم جس کو اپنے علم میں ریاکاری پیدا کر دیا شیطان نے. دوسرا تھا شہید جس کی شہادت کا تذکرہ جہاد کی فضیلت بیان کر کے شیطان نے اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دیا. اور تیسرا دنیا کا بڑا مالدار تھا جس کے مالداری میں اور سخاوت میں شیطان کود پڑا اور ان کے اندر ریاکاری پیدا کر دی. آپ اللہ جانتے ہیں عالم ہے, سخی ہے, شہید ہے, یہ تینوں نیک کام کرتے رہے, لیکن انہی نیکیوں کی بنا پر کبر, غرور, ریا, سمعہ, دکھلاوا پیدا ہو گیا. تو نیکیاں کرنے کے باوجود اپنی گردنیں اللہ کے راہ میں میدان جہاد میں کٹایا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جہنم میں جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں تیسرا رکن بڑا اہم ہے. نمبر 1 جو گناہ کر رہے تھے آپ اس کو چھوڑ دیں, اور دوسرا رکن ہے جو گناہ آپ کر رہے تھے آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر لیں. اگر آپ نے ماشاءاللہ یہ ربیع الاخر شاید چل رہا ہے, جمادی الاولی, آخر رجب, شعبان, اب سب ٹوپی خریدیں گے, ایک کرتا ہوگا, ایک سلوار ہوگی اور ایک سلیپر خریدے گا. نیت کرتا ہوں جوتا سلیپر خریدنے کی, نیت کرتا ہوں کرتا خریدنے کی. کس لیے؟ رمضان میں نماز پڑھوں گا. پہلے اس نیت کیا ہے؟ اللہ نماز شروع کروں گا, لیکن عید تھا جس دن عید رمضان کا چاند ختم ہوا اسی دن سے پھر 11 مہینے کے لیے ہم نماز سے چھٹی کریں گے. میرے بھائیوں توبہ تو کیا, توبہ کیا, 11 مہینے اس نے نماز چھوڑی ہے, 11 مہینے نماز چھوڑی. رمضان آیا تو نیت کر لیا, نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی ماہ رمضان تک. اسی لیے نیت میں کھوٹ تھا, توبہ سچی نہیں تھی. اگر آپ یہ توبہ کرتے اے اللہ آج رمضان لگ گیا ہے, ہم زندگی بھر 11 مہینے نماز چھوڑتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, حرام کاریاں کرتے رہے, اللہ ہمیں تو نے رمضان دے دی
سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اب نماز آئندہ نہیں چھوڑیں گے. تو رب کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، میری طرف جو آنا چاہتا ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں چونکہ توبے کا رکن نہ پایا گیا، انسان کی نیت یہ ہے 1 مہینہ رمضان بھر نماز پڑھیں گے، وہ بھی اہل حدیث ہوگا تب. اور جب اہل حدیث ہوگا تو کیا حکم رہا؟ دکھ تو مجھے کہتے وہ کیا نیت کرتا ہوں 27ویں شب تک. اور کچھ اور ہیں، کچھ اور لوگ ہوں گے جو ہماری بات سنے وہ بھی درست سنے. کچھ نے یہ نظریہ بنا رکھا ہے ختم قرآن، جس دن قرآن ختم ہو گیا پھر اس دن سے مسجد گاہ خالی ہو گئی. اگر اہل حدیث ہے تو شاید رمضان تک، اور غیر اہل حدیث ہے تو اس کے مخصوص نشانے ہیں، وہاں نشانے پر پہنچا فوراً پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ بھی ہے. رمضان لگ گیا، بڑے شریف ہے تو ٹی وی کو برقع پہنا دیتے ہیں، بیوی کو تو نہیں پہنایا. جماعت بیٹھی روزہ گھوم رہی ہے، پارکوں میں خود گھوم رہا ہے لے کر کے، وہاں تو نقاب نہ پہنایا. رمضان لگا تو ٹی وی کو نقاب پہنا دیتے. کیوں؟ مولانا صاحب آئیں گے تو برا لگے گا میرے بھائیوں. لیکن وہی نقاب، وہی ٹی وی جس کو تم نے نقاب پہنایا ہے، جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، رمضان لگتے ہی پھر 24 گھنٹے کے لیے شروع ہو جاتا ہے. اور آج تو لوگ کہتے ہیں، لوگ پہلے کہتے ہیں نوجوان برا ہوتا ہے، نوجوان برائی کرتا ہے. برا نہ لگے، نوجوان کم، آج بوڑھے زیادہ برائی کرتے ہیں. بوڑھا اور بوڑھی یہ زیادہ برائی کرتے ہیں. کیوں؟ یہ نوجوان بیچارہ ڈیوٹی میں گیا، صبح نکل گیا، 4 بجے لوٹ کے آیا، تھکا مالا کھایا پڑ گیا. وہ کیوں؟ صبح پھر اس کو ڈیوٹی میں جانا ہے. لیکن گھر کا جو ماحول، بوڑھا ریٹائر ہے، بڈھی کے پاس بہویں آ گئی، وہ بھی ریٹائر ہو چکی ہے. اب ان دونوں کا دھندا کیا ہے؟ رمضان بھر نقاب ہے، اور رمضان گزر جاتے ہی تم نے برائیاں چھوڑی، توبہ کیا، رمضان کا چاند رکھتے ہی، لیکن یہ نیت نہیں کیا کہ آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. میرے بھائیوں اس چیز کو ذہن میں رکھو. اسی لیے رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، شاید سنا ہوگا، اگر کسی نے توبہ کیے ہوئے بغیر روزہ رکھا تو شاید گناہ معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا. بس کوئی فتویٰ نہیں، گناہ معاف کوئی انتظام. ہاں چلو اللہ کا فتویٰ سن لو. الا من تاب، الا من تاب. آگے اب خود بتا دو فتویٰ. فتویٰ تو موجود ہے. 1 مہینہ بھوکے تم رہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ توبہ سچی نہ کی، توبہ کا تیسرا رکن آئندہ نہیں لوٹوں گا، یہ برائی نہیں کروں گا. تم نے یہ عزم نہ کیا، شاید کہ بھوکا رہنے کے باوجود بھی جیسے پہلے تھے رمضان کے بعد تم ایسے بن گئے. کیوں؟ سورہ طٰہٰ ذرا سنو. الا من تاب وآمن، کن سے پڑھو رہے؟ ہم پڑھیں کہ ان سے سنو گے؟ بولو کہیں ایسا نہ ہو کون سی آیت پڑھ کے چلا گیا. سورہ طٰہٰ الا من تاب وآمن وعمل صالحا. آگے سارا معاملہ آگے ہے. ہاں آگے سنو. الا من تاب، گناہ اس کے معاف ہوئے. وَإِنِّي سنو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، الا نہیں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رب اعلان کرتا ہے
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اے لوگوں میں غفار ہوں، گنہگاروں، برائی کرنے والوں، اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ وعدہ کرو نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم غفار ہیں، ہم تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن کس کے؟ جس نے 4 شرطیں پیدا کی۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یقیناً ہم معاف کرنے والے ہیں، لیکن سب کے نہیں۔ کس کے؟ لمن تابا، جس نے توبہ کیا، وآمنا، اور ایمان رکھا، توحید پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا۔ آگے لفظ ثم آیا ہوا ہے۔ کیا آیا ہوا ہے؟ ثم۔ ثم کا معنی کیا ہے؟ ان تینوں کے بعد کہا جب ثم للتراخی، کسی چیز کے بعد کوئی چیز بیان کی جائے اس کی تکمیل کے لیے تو کہا جاتا ہے ثم۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اے میرے بندو ہم تو غفار ہیں، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں۔ لمن تابا، نمبر 1 تو توبہ کیا صدق دل سے، نمبر 2 وآمنا، توحید بھی ہو، ایمان بھی درست ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں 17 رکعتیں پڑھا، کتنی رکعتیں؟ 17 رکعتیں پڑھا، 4 سنت پہلے عشاء کی، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، پڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 17 رکعتیں پڑھی، ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ اے اللہ آپ کی ذات شرک سے پاک ہے، ہر عیوب سے پاک ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ ہم نہیں مانتے، اللہ پاک تیری ذات عزیر کی شراکت سے پاک ہے۔ اے اللہ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ ہم نہیں مانتے عیسائیوں کا عقیدہ، تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے بھائیوں، مجوسیوں نے آپ کی پوجا کی، اے اللہ تیری ذات پاک ہے۔ ہندوستان کا ہر کنکر جو ہے شنکر ہے، ہر ایک کی پوجا ہوئی، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ اے اللہ یہود و نصارہ نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سبحان ربی الاعلی، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہی مطلب ہوگا نا۔ اور جب نماز پڑھ کے جا رہا تھا سب سے باقی بیان کیا، ہرے کلر کی مسجد کے دروازے میں جہاں داخل اور نکلتے ہوئے ایک قبر تھی، سجدہ کر کے جتنا اللہ کی توحید بیان کی تھی سب چھوڑ کر شرک لے کے کر گیا۔ کون سا توبہ کیا؟ کہاں توبہ ہوئی؟ زبان سے کہا اللہ پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے تیری ذات پاک ہے، لیکن بابا کے سجدہ کرنا تو شرک ہی نہیں ہے، اس لیے ابھی کر لی تھی۔ وہ نمازی کیسی مکمل کہ آؤ قبر کا سجدہ نہ کرو۔ سوچو میرے بھائیوں، زبان سے انسان کہتا ہے لیکن توبہ نہیں ہو رہی ہے۔ اب سنو، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ، توحید ہے، توحید ہے اور ایمان، توبہ کیا، گناہ کو چھوڑا، توحید ہے، عمل صالح کی، پورے رمضان بھر پڑھتا رہا۔ آگے لانے جب ثم اهتدى، ثم اهتدى، اللہ فرماتے ہیں توبہ کیا، عقیدہ درست کیا، عمل صالح کیا، ثم اهتدى، پھر رمضان کے بعد آئندہ بھی ہدایت پر قائم رہا۔ یہ قرآن ہاں سورت ہے، تاکہ ایسی آیت ہے کہ اس پر ساری شرطیں بیان کر دی گئی ہے توبہ کی۔ توبہ اس کی قبول ہوتی ہے، گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں جس تو گناہ کو چھوڑتا ہے، عقیدہ درست کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ثم اهتدى، اور آئندہ بھی ہدایت و دین ہی
پر شریعت کی پابندی کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان کا چاند آتے ہی سب توبہ کر لیا۔ ٹی وی پردے میں زبان پر سچائی ہے، گانے نہیں، تلاوت قرآن ہے، اب اذان سنتے ہی اتنے نمازی بن گئے ماشاءاللہ کہ اب پرانے نمازیوں کو اگلی سر میں جگہ ہی نہیں ملتی۔ رمضان علی جو ہے کون؟ رمضان علی اتنے قبضہ کیے، اتنے نمازی بن گئے کہ اب پرانے لوگوں کو اگلی دوسری سب میں چانس ہی نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سب کچھ کیا، ثم اہتدی اس نے چھوڑ دیا، چاند ہوتے ہی ساری چیزیں اس نے ختم کر دی۔ تو دوستو ثم اہتدی کی ضرورت ہے، آئندہ بھی تو برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بات تو بڑی لمبی ہو گئی اور ماشاءاللہ چٹھی بھی آئی ہے بہت معذرت کے ساتھ، ہاں چھوٹا معذرت کوئی بات نہیں ہے، ہاں میرے بھائی بتا رہا تھا احساس۔ چلو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح اور کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھا۔ نمبر ایک، توبہ فرض ہے، باتفاق علماء، ہر انسان مرد عورت جوان بوڑھا ہر انسان کو توبہ واجب ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو توبہ کرو تم۔ دوسری چیز کیا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون۔ لعل جو آتا ہے یہ بھی ایسے موقع پہ کہا جاتا ہے شرط کے لیے آتا ہے، یہی چیز ہے نا، کس کے لیے؟ شرط کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب لوگ توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا بھی کامیاب، اچھا قبر بھی کامیاب، حشر بھی کامیاب، حساب کتاب میں بھی کامیابی ہوگی۔ تب وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور میرے بھائیو، اگر کسی نے توبہ نہ کیا، توبہ کے بڑے فضائل، بڑے فضائل اور بڑی برکات ہیں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، ہر چیز میں برکت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا۔ نبی کی دعوت ہے۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں، سورہ ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ہمارے نبی ان سے کہیں، اے میرے امت کے لوگوں، ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب کے گناہوں کی رب سے مغفرت مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر رب کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو، یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں اللہ تعالیٰ بڑے خیر و برکت کی زندگی عطا کرے گا۔ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، سورہ انفال کی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت، جب تک یہ امت توبہ کرتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچاتے رہیں گے۔ اور جس دن یہ امت توبہ استغفار کرنا ترک کر دے گی، اس دن اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کا اوپر آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بڑی لمبی تھی لیکن اس ختم میں کرتا ہوں، بس ایک بار توبہ اگر کرو گے تو سب کچھ ملے گا، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ملے گا۔ حضرت امام حسن بصری درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا، صاحب میرے شادی کی بچے نہیں ہو رہے ہیں، کہا استغفر، جاؤ توبہ کرو، اللہ اکبر، سارے شاگرد سن رہے تھے۔ پھر دوسرا، صاحب میں نے کاروبار شروع کیا لیکن دھندا نہیں آتا، کسٹمر نہیں آتا، کہا استغفر وتوب الیہ، توبہ استغفار کرو، چلا گیا۔ پھر دوسرا آیا، صاحب قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جاؤ استغفار کرو، اللہ اکبر۔ سرابی کہتے ہیں صبح سے لے کر کے دوپہر تک جس انسان نے اپنی پریشانی کی دعا طلب کی،
حسن بصری نے ایک ہی نسخہ سب کے لیے تجویز کیا، کیا؟ توبہ استغفار۔ سارے علماء، سارے محدثین کھڑے تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے۔ جب ظہر کے لیے مجلس برخاست ہوئی تو بعض محدثین نے کہا حضرت آپ کے لیے ساری مصیبتوں کا ایک ہی نسخہ ہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے تو استغفار کرو، بارش نہیں ہو رہی تب استغفار کرو، کاروبار نہیں آ رہا ہے تب استغفار کرو، ہر ایک پریشانی، ہر چیز کی دعا آپ کے پاس ایک ہی ہے، استغفار کرو۔ کہا اللہ کے بندے کیا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر سورہ نوح کی تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ پوری آیت پڑھ کے سنائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اگر توبہ استغفار کر لو اللہ بارش برسائے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بشرطے کہ صدق کے دل سے مسلمان توبہ استغفار کر لے۔ اور اگر توبہ استغفار نہ کیا تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ سنن ترمذی کی حدیث ابو ہریرہ کی، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ رسول فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا، جب کوئی مسلمان کوئی گناہ کیا اور توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، ثم نزع وتاب واستغفر، تینوں چیزیں کی، اللہ فرماتے ہیں گناہ کو چھوڑ دیا، توبہ کیا، استغفر، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیا، سوکیرا قلبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو پاک کر دیا۔ کیوں؟ جب اس نے گناہ کیا ایک کالا نقطہ اللہ نے دل پر ڈال دیا۔ پھر آگے آپ کے ساتھ فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنبًا، آدمی نے جب کوئی گناہ کیا، توبہ نہ کیا، استغفار نہ کیا، گناہوں پر نادم نہ ہوا، نُقْطَةٌ سَوْدَاء فِي قَلْبِهِ، تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایک کالا نقطہ لگایا۔ پھر گناہ کیا، اس نقطے کو اور بڑھا دیا، تیسرا گناہ کیا اور بڑھا دیا، اتنا گناہ کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ سبحانہ یغلف علی قلبہ، اس کے دل پر ایک پردہ چڑھا دیا گیا، شرک کا، کفر کا، حرام کاریوں کا، برائیوں کا، نفس پرستی کا، اس کے دل کو پردہ چڑھا دیا گیا۔ اور صحیح مسلم کتاب الایمان اور کتاب الفتن کی روایت، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کالا کر دینے کے بعد اس طرح سے کلبود مشکیہ، اللہ نے اس کو اوکھا کر دیا، الٹا کر دیا، اور اس طرح سے اوکھا کر دیا۔ اب یہ دل جس میں قرآن جاتا، بخاری کی حدیثیں جاتی، سنت کی، اللہ تعالیٰ کا خوف گستا، گناہ توبہ نہ کرنے کی بنا پر اللہ نے اس کے دل کو پہلے کالا کیا، بالکل سیاہ کر دیا، اور کالا کرنے کے بعد جیسے دنیا میں ایک انسان برتن کھلتا ہے تو برتن کو الٹا اٹھا کر دیتا ہے۔ اب اس پر صحت ملالو ہوگی، صحت نے بڑی کام کی لیکن نیچے سڑک گئی، آپ سمجھ ڈالو گے وہ بھی میرا پانی والا دودھ، اللہ کرے نصیب میں میرا پانی والا دودھ، میرا پانی والا دودھ اوپر ڈالو گے، جب بھی پانی سے دودھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیوں؟ دیکھ اور گلاس آپ نے اوندھا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا گناہ پر گناہ کرتا گیا بندہ، اگر توبہ اس نے نہ کیا، کالا کیا اور پھر اس کے دل پر گلاس چڑھایا، اوندھا کر دیا، اب کوئی دین کی بات، ہر چیز گانے میں مزہ آئے گا، اب تلاوت قرآن میں مزہ نہیں آئے گا۔ کہیں مشاعرہ ہو تو فرنٹ سیٹ کے لیے 5000 دے گا، اور نہیں تو ایسے پنچے میں کھڑے ہو کر کے سنے گا، اور اگر جلسہ کرائیں گے میرے ڈاکٹر صاحب صبح جلسہ، تو شاید جتنا اشتہار ہوتا ہے ایک اشتہار کے بدلے ایک آدمی بھی آنے والے کے لیے تیار، سوچو۔ لیکن کہیں کرکٹ میچ ہو پھر ذرا دیکھو،
ایسے خوشو خدو نماز میں امام قرات کم بھی کر دے امام کی خیر نہیں، جمعے کے خطبے میں 10 منٹ زیادہ لے لے امام خطیب کی خیر نہیں، نہ سید صاحب چھوڑیں گے نہ پبلک چھوڑے گی. کیوں؟ مزہ نہیں آیا. مزہ کب آتا؟ جب انسان کا دل سیدھا ہوتا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے گناہوں کی بنا پر ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا. اور قیامت کے دن کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جنہوں نے توبہ نہ کیا گناہ کرنے کی وجہ سے، جن کے دل کو اللہ نے ناراض ہو کر کے کالا کر دیا، اوکھا کر دیا، پردہ ڈال دیا، کیا نتیجہ نکلا؟ سب کو اللہ دیکھے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ اللہ کے دیدار، اللہ کے سامنے سے محروم کر دیے گئے. پھر ثم انہم لصال الجحیم، پھر آخر میں دھکے دے کر کے جہنم میں ڈال دیا گیا. میرے بھائیو توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کا احساس کرو، اور ہر ایک روزانہ ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے روئے، دل گڑائے. اور ہمارے بعد اسلاف نے کہا جماعت اہل حدیث جب قائم ہوئی تھی اس کی بنیادی تعلیمات اور اس کی جس طرح سے توحید سنت، ایسے ہی بنیادی تعلیمات میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، 4 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی انابت، توبہ، استغفار اور انابت اللہ. توبہ، استغفار، انابت اللہ، یہ جمعیت اہل حدیث جب سے قائم ہوئی ہے تب سے اس کے عین مقاصد میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.